اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الہی انزقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ پچھلا درس تو جنجال پیدا کرنے والا تھا، خیر مجھے نیچے اپریشیٹ بھی کیا، لیکن خیر ڈس اپریشیٹ کرنے والے بھی بہت تھے۔ بعض لوگوں کو بڑے تحفظات ہیں اس درس کے حوالے سے، اور خود میرے اپنے ذہن میں کل رات میں ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی، اور اس کنفیوژن میں سکون سے سونے نہیں دیا اور کنفیوژن تھی ہیل والی جوتی کے اعتبار سے۔ اور جب میں نے اس مسئلے کو ڈھونڈ لیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ خدایا تیرا احسان مری نہیں، لیکن اس مسئلے کی وضاحت کرنے کا تو نے ایک موقع فراہم کر دیا۔ ہیل والی جوتی، لینز، گلاسز، چاہے وہ سن گلاسز ہوں چاہے وہ آپٹیکلز ہوں، ان کے حوالے سے کچھ مسائل استفتاءات آیت اللہ سیستانی نعمذ اللہ العالی میں موجود تھے، اور مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ میں نے آج سے 4 سال پہلے جب ہمارے ایک اپنے مدرسے میں فقہ المغتربین کے نام سے اچھا کی ویب سائٹ پر بھی اس کا کالم موجود ہے sistani.org پر، اور کمال یہ کہ اس کتاب کی اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، اور میں آج صبح ٹرانسلیشن ڈھونڈی، پہلے مجھے ٹرانسلیشن ہی ملی اور میری تسلی نہیں ہوئی، میں نے کہا نہیں میں اوریجنل کتاب دیکھوں۔ ٹرانسلیشن کے آخر میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اس کتاب کو جناب ظاہر محمد شفا نجفی صاحب کا، محمد شفا نجفی صاحب نے اسے ٹرانسلیٹ کیا، اسلام آباد سے یہ کتاب ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، جس کا عربی نام تھا فقہ المغتربین، اردو ٹرانسلیشن کے نام تھا جدید فقہی مسائل۔ اس سے ہٹ کر ہمارے پاس علی اصغر جوادی صاحب کی کمپائل کی بھی 5 یا 6 والیومز ہیں جدید فقہی مسائل کے نام سے، وہ سوال جواب ہیں، اور اس میں 7-8 مراجعین کی نظر ہے۔ اس کے اینڈ میں انہوں نے یہ جو میرے ہاتھ میں اردو کی کتاب بھی اٹھا کر لائی ہوں، حالانکہ اوریجنل کتاب ملنے کے بعد ترجمے کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، لکھا ہوا یہ کتاب جدید فقہی مسائل ان افراد کے لیے ہے جو اپنے گھر بار اور سرزمین کو چھوڑ کر غیر اسلامی ممالک کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، جہاں انہیں ایسی تہذیب، ثقافت، قوانین اور نظام، ایسے مختلف قوانین، عادات و اطوار اور روایات سے واسطہ پڑتا ہے جن کا ان کے حقیقی دین سے دور تک کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ انہیں ایسے طرز زندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کے مانوس اور محبوب اسلامی طرز زندگی سے یکسر مختلف ہوتی ہے، چنانچہ وہ مختلف شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہے، ہر دوسرے آدمی کو خطہ ہوتا ہے وہ کہیں باہر چلا جائے۔ میں کبھی سوچتی ہوں ہم جو ٹریول کرتے ہیں ہمارے لیے 10 جگہ پر طہارت نجاست کا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے۔ بعض جگہ پر آپ بعض ایئرپورٹس پر ہوتے ہیں واش روم کے اندر مسلم شاور نہیں ہے، اور وہ آپ کو پانی استعمال اس طرح سے کرنے بھی نہیں دیتے، بعض کا تو آ کر منع کر دیتی ہیں ان کی وہ جو کھڑی بھی ہوتی ہیں خواتین، اسپیشلی نیروبی ٹائپ کے ایئرپورٹس کے اوپر کا ازالہ، پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان شکوک و شبہات کا ازالہ اور سوالات کا جواب دینا ضروری ہے، اور یہ کتاب اسی سلسلے کی ایک کاوش ہے۔ امید ہے کہ یہ کتاب شرعی مسائل کے حل میں معاون ثابت ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے ادارے نے ایک جملہ لکھا ہے، اس کتاب کے گزشتہ تمام ایڈیشن نہایت مختصر عرصے میں غیر متوقع طور پر ختم ہو گئے، مومنین کی شدید اصرار پر 4تھا ایڈیشن پیش خدمت ہے، مؤسسہ امام علی جامع اہل بیت والوں نے یہ کتاب کا اردو ترجمہ میں لے کر آئی ہوں، اور جس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے میں نے یہ کتاب اٹھائی وہ مسئلہ تھا ہیل والی جوتی کا۔ اب میں نے خود تو اپنا پورا درس سننے کی جرت نہیں کی، ٹائم بہرحال اوبیسلی آپ کو پتہ ہے یام فاطمیہ گزرے ہیں، چاند نے ڈسٹرب ہو کے بہتوں کو ہلا دیا، جہاں 4 بجے سے نہیں وہاں 5 بجے سے بعض اوقات پڑھنی پڑی، لیکن یہ مسئلے کے اندر ایک چھوٹا سا آیت اللہ سیستانی نے الگ سے شرط رکھی تھی اس جوتی کے حرام ہونے کے حوالے سے، آپ کو یاد آیا؟ ٹک ٹک تو کرے گی۔ دیکھیں ہیل والی جوتیوں میں 2 ایشو ہوتے ہیں، ایک وہ لکڑی کی چوڑی والی ہیل آتی ہے جس میں سے آواز نہیں نکلتی، سافٹ ہیلز ہوتی ہیں، میڈیکیٹڈ بھی کہتے ہیں، اللہ جانتا ہے پتہ نہیں میڈیکیٹڈ ہوتی بھی ہے یا ہمیں
اس تخت پر لیب کے لے کے جانے کے چکر میں ہوتی ہیں. لیکن نارملی آلموسٹ کیسی جوتی کا انتخاب کیا جاتا ہے؟ پینسل ہل. اور اس میں وہ جو شادیوں میں پہنی جاتی, میں تو پچھلے دنوں اپنے ہی گھر کی کسی شادی میں کسی بچی کو دیکھا, میں نے کہا اس کو چلتے ہوئے تم گر گئی نا, تمہاری کوئی ہڈی ثابت نہیں بچے گی. یعنی 4-4 5-5 انچ کی بھی ہیلز آتی ہیں. میں نے صرف پہلے ٹی وی میں دیکھا تھا, اب پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھ لیا. اس مسئلے کی وضاحت کر کے پہلے آپ کے کچھ سوالات ہیں, میرے پاس کچھ سوالات ای میلز کی صورت میں بھی تھے اور کچھ مجھے ان ریٹرن بھی دیے گئے, ان کے جواب دیں, اور پھر آج جو 3-4 چیزیں رہ گئی ہیں اس کو وائنڈ اپ کر دیں غیر اسلامی فیشن کو, کیونکہ انہوں نے بہت سو کا سانس روک دیا ہے اس موضوع نے. سوال کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے, بچی ہے, مومنہ ہے, اونچی ایڑی پہنتی ہے اور ایسی ایڑی ہے جو چلتے ہوئے آواز پیدا کرتی ہے, وہی ٹک ٹک والی ہیل, اور توجہ پر انگیز ہے. میں آپ سے خود پرسنلی سوال کروں, آپ انصاف سے جواب دیجیے گا, جب کسی نے ایسا جوتا پہنا ہوتا ہے آپ کی توجہ جاتی ہے یا نہیں؟ اچھا, یہ جو بیچارہ خود ایسے لگتا ہے جیسے سرکس کی تار پہ چل رہا ہے, اتنا بڑا رسک کیوں لے رہا ہے؟ نہیں, آپ دیکھیں, ابھی ہم سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے نا, ممکن ہے میری میکسیمم آواز سوشل میڈیا تک جائے گی, آپ میں سے تو کسی کی آواز جائے تو پہچان نہیں جا رہے. اگر جی اسمارٹ بھی, اچھا چال میں بھی فرق آ جاتا ہے. جو کیٹ واک کر رہی ہوتی ہیں انہوں نے فلیٹ سافٹیز نہیں پہنی ہوتی, جو ریمپ پر ماڈل گرل ثنا سفینہ کے سوٹ کے آنچل لہراتے ہوئے جا رہی تھی. ہم اسی شہر کراچی میں رہتے ہیں عزیزہ, نے من مریخ سے تھوڑی میں اٹھ کر آئی ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ فیشن کیا چل رہا ہے. بعض لوگ سمجھے ذاکرہ بیچاری تو بے خبر ہے, ایسے بھی چننے نہیں ہیں, دنیا میں رہتے ہیں, 4 آنکھیں کھول کر رہتے ہیں اور اطراف میں دیکھتے ہیں سروائیو کرتے ہوئے کہ کیسا فیشن چل رہا ہے. بلکہ بعض اوقات میں فیملی میں بھی کہتے ہیں تم سے زیادہ مجھے فیشن کا اندازہ ہوتا ہے. کہنے لگے, کسی نے پوچھا کیوں, میں نے کہا ہم جب کسی پرائز ڈسٹریبیوشن اور میلاد میں کھڑے ہوتے ہیں اور 4 لوگوں سے گلے ملتے ہیں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے قمیض واپس سے اونچی ہو گئی ہے, لمبی قمیض کا فیشن نہیں رہا. اب یہ جو چل رہا ہے یہ کمفرٹیبل ہے یا نہیں, انصاف سے بتائیے گا. جو اتنی ہیل پہن کر چل رہی ہے مومنہ, وہ کمفرٹیبل ہے؟ یہ اپنے آپ کو کیوں انکمفرٹیبل کر رہی ہے؟ صرف فیشن, تو وہ والی پہن لینا. دیکھیں, اگر مجھے صرف اپنی پچھلی دفعہ ہماری بعض بہنوں کا ایشو تھا ہائٹ کو بیلنس کرنے کے لیے, یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے, لیکن صرف یہی ایک ریزن نہیں ہے اونچی ہیل پہننے کا. بعض خواتین شوہر کے بالکل برابر جاتی ہیں, اس سے کہتی ہیں تم تھوڑا آگے ہی رہنا, پتا نہ چلے میں نے آج ہیل والا جوتا پہنا ہے. اس کا مطلب ہے یہاں ہائٹ مینشن نہیں ہو رہی. ہر جگہ ہمیں اپنے قد و قامت کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی. یہ جو تار پر چلنے والا عذاب موڑ لیے نا, ہم چاہتے ہیں کہ اٹریکشن ہماری جوتے کی آواز سے بھی محسوس ہو. یہاں پر کہا ہے کہ وہ توجہ پر انگیز ہے, وہ جو آواز آتی ہے ٹک ٹک کی, بلاخرے ہم فیل کرتے ہیں کہ کوئی وہ آئے بس میں اتنا تو میر نے دیکھا, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی نہیں رہتی. پھر کہا آیا پوشیدن شرین کفشی جائز است, صفحہ نمبر 309, اور میں اس وقت اس استفتاء کو اوریجنل کتاب سے پڑھ رہی ہوں. آغا فرماتے ہیں کہ اگر وجہ مردوں کی توجہ کو جلب کرنا ہے ایک, یا فتنہ انگیزی ہے تو جائز نہیں ہے. اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو پھر آغا سیستانی کے نزدیک کوئی ایشو نہیں رہے گا. یہ ایک وضاحت کرنی تھی مجھے, کیونکہ میں نے مطلقاً مسئلہ پڑھا تھا اور مسئلے کے اندر یہ بیچ میں ایک شرط تھی جس شرط کی وجہ سے وہ اس کا حرام اور حلال ہونے پر منحصر. بالکل میں ریپیٹ کروں گی, آپ فکر نہیں کریں, آپ نہیں بولیں گی, یہ بعد میں جو سننے والے ہیں وہ مجھے فیڈ بیک دے کے بیچارہ میرا سانس ہی حرام کر دیا. مجھ سے اس دن عالبہ کی امام بارگاہ میں نے کسی نے پوچھا اس کا پارٹ 2 کب آئے گا, میں نے کہا آپ جی لینے میں پارٹ 2 بھی آ جائے گا. اگر آپ نے یہیں پر میرا فاتحہ پڑھوا دیا تو پھر پارٹ 2 نہیں آئے گا. اگر ریزن دیکھیں, ہم یہ کچھ کاموں کو ہم جانتے ہیں نیت کیا ہے اور ہمارا خدا جانتا ہے ہماری نیت کیا ہے. جیسے خوشبو کے بعد میں اگر ہم خوشبو گھر سے اس نیت سے لگا رہے ہیں کہ فرض کریں میں یہاں پر بعض بچیوں کے ساتھ بعض بہنوں کے ساتھ نکلتے ہیں, ہم معانقہ کر لیتے ہیں, مصافحہ کر لیتے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پسینے کی اسمیل کسی کو ناگوار گزرے. یہاں چلیں اچھا اس وقت اے سی کی وجہ سے اچھا انوائرمنٹ ہے, لیکن بعض مدرسوں میں پسینے سے پسینہ ہو جاتا ہے انسان. بعض جگہ پر آپ ہمارے نمائش سے بلدیہ تک جائیں رکشے میں, ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں, پسینے چھٹ جاتے ہیں. یہاں قصد ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی محفل, کسی مجلس, کسی میلاد میں جا رہے ہیں,
اور ہم نہیں چاہتے کہ کراچی کے اس پسینے سے بھرے ہوئے ماحول میں کوئی ہمارے پسینے کی اسمیل کی وجہ سے اریٹیٹ ہو. اب نیت اگر یہ ہے کہ نامحرم تو بیچ میں ہے ہی نہیں نا. اچھا اتفاقاً نامحرم نے سونگ بھی لیا. کبھی ایسا ہوا آپ ڈرائیور کے گاڑی میں کل مدرسے کی کھائی دیکھ رہی تھی, وہ لبالب بھری ہوئی تھی. اب بعض اوقات مجبور ہو کے کوئی آگے فرنٹ پر بھی بیٹھ جاتا ہے. پیچھے خواتین اتنی کمفرٹیبلی جو دور دراز کے مدرسے والے ہوتے ہیں وہ اتنا رسک نہیں لیتی اپنی گھٹنوں پر ہی کسی بھاری برکم خاتون کو بٹھا لے. اب ہم بیٹھ گئے اتفاق سے کسی ایسی جگہ پر جہاں ہمارے قریب میں کوئی نامحرم تھا, اور یقینی سی بات ہے ہماری لگائی ہوئی خوشبو تک پہنچی. جس طرح خوشبو کے معاملے میں مسئلے کے اندر نیت اہم ہے, اس ایڑی والے مسئلے کے اندر بھی آیت اللہ سیستانی کے نزدیک نیت معیار ہے. اگر نیت یہ ہے کہ مردوں کی توجہ کھینچی جائے یا فتنہ کھڑا کیا جائے, یعنی انسان یہ بات نہ چاہتا ہے کہ اٹریکٹ ہو, لوگوں کو پتا چلے وہ آئی ہیں یا کوئی پاس سے گزرا ہے, تو پھر فرماتے ہیں یہ چیز جائز نہیں ہے. اور آج انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ لینس کے مسائل کو اور گلاسز کے مسائل کو ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے پچھلی دفعہ کے کچھ سوالات رہ گئے ہیں. یہاں پر ایک پیپر پر لکھا ہوا تھا کیچر لوگ گرمی اور پسینے سے بچنے کی نیت سے بھی لگاتے ہیں. اٹ از پرمیسیبل. اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں, اگر بعض لوگوں کے بال ویوی ہیں, بعض لوگوں کے خواتین میں بالوں کے بہت سارے ایشوز ہیں, بالوں کی شدید گرمی میں گردن پر ریشز ہو جاتے ہیں بالوں کے گھنا ہونے کی وجہ سے, میں آپ سے پوچھوں اسٹیل کی پنس نہیں آتی؟ جواب دیں. اسٹیل کی پنس آتی بڑی والی, اگر بہت آپ کی دیکھیں بہت ہیوی بال ہیں اور آپ ان کو نیچے نہیں ڈالنا چاہتی. ہم اس کی پرانے زمانے میں امیاں کیسے کس کس کے چوٹیاں گوند دیتی ہوتی تھی, ایک ادھر جا رہی ایک ادھر جا رہی, صبح اسکول جانے سے پہلے چلو بیٹھ جاؤ. اس میں تیل بھی لگایا جاتا تھا اور امیاں خشک سر برداشت بھی نہیں کرتی تھی اس زمانے کی. لیکن ہم نے اب یہاں پر ہماری جس نے بھی, مجھے نہیں پتا یہ سوال کس کی طرف سے آیا اور پتا ہونے کی ضرورت بھی نہیں مجھے, انہوں نے کہا ہے کہ گرمی اور پسینے سے بچنے کے لیے کیوں اتنا بڑا کیچر, کیوں اسٹیل کی پن نہیں؟ وہی بات آ گئی جو میں نے پچھلے درس میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. قرآن کہتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہم, صاحبان ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں نہیں, بیسیکلی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی ہمارے پاس ہم عورتیں اگر چاہیں 10 سبسٹیٹیوٹس نکال لیں. یعنی میں ایک سٹوری پڑھ رہی تھی, مجھے نہیں پتا سچی ہے یا فیک تھی, ایسی ٹریولنگ میں انسان بعض اوقات کوئی میگزین اٹھا کے پڑھنے لگ جاتا ہے. اس میں خاتون نے ایک پارٹی کے لیے کلر بالوں کو کروایا, پھر ان کو پتا چلا کہ نہیں وہ کلر اتنا جچا نہیں. انہوں نے نیکسٹ پارٹی سے پہلے اپنی بیوٹیشین سے کہا کہ اس کا کلر چینج کر دو. اس نے کہا ابھی آپ کے 3 ویکس نہیں ہوئے, آپ کے بال ڈیمیج ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے, وہ ہو جائیں گے. وہ خاتون ہٹ دھرمی پر اتر آئی. نتیجہ کیا نکلا, انہوں نے جہاں جہاں پیچز لگائے تھے کلر کے وہاں سے بال ہی ریموو ہو گئے. اس خاتون نے اب پارٹی میں بھی جانا تھا, بال بھی وہاں سے, اب سوچے یہاں پر ایک, یہاں پر ایک, یہاں پر ایک گند پڑا ہوا ہے, ابھی عورت اس طرح سے نہیں جائے گی. اس دن اس نے حجاب کر لیا. ہم عورتیں ہیں, ہم سولوشن. بقول آقا کراچی کے وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے درس تفسیر میں, انسان جو کرنے کا ارادہ کر لے وہ کر لیتا ہے. اگر ہم نے واقعاً پسینے سے بچنا ہے, گرمی سے بچنا ہے, تو ہم اس کا کوئی پراپر دوسرا سبسٹیٹیوٹ, جب کیچرز نہیں تھے پسینہ تب بھی تھا, جب کیچرز نہیں تھے, اتنے بڑے کیچرز نہیں تھے, گرمی تب بھی تھی, تب ہماری مائیں, ہماری بڑی بہنیں, ہمارے گھر کے بڑے اس گرمی سے بچانے کے لیے اپنے بالوں کو کہیں نہ کہیں تو ٹھکانے کرتے تھے. اب تو لوگ بہت لمٹ میں بڑے بال رکھتے بھی نہیں ہیں لڑے خواتین. میں غسل کے معاملے کے اندر ایک مسئلہ پڑھی تھی کہ معمول سے زیادہ بڑے بال ہوں غسل میں دھونے کی جو بحث آتی ہے. اصل آج کل کہاں رہا بڑے بالوں کا ٹرینڈ, خواتین کو ایسے یہ چیز جنجال لگتی ہے. لیکن یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. بڑا کیچر, آپ جو کیچرز میں پہلے مینشن کیا جا چکا اس کا مسئلہ, وہ اس وجہ سے لگانا آپ کے لیے جائز نہیں ہو جائے گا. ڈارک سرکل سے بچنے کے لیے سن گلاسز لگانا جائز ہے. سن گلاسز ڈارک سرکل سے بچنے کے لیے لگائیں یا بغیر کسی ریزن کے لگائیں. اگر وہ سمپل ہیں تو اٹس اوکے. اب سن گلاسز کے اندر زینت کہاں کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ سٹونز, کلرز. دیکھیں زینت کے باب میں صرف سٹونز نہیں آتے, زینت کے باب میں ایک دوسرا ایشو اہم رنگ کا آتا ہے. جب ہم دیکھیں, ہم جب ایک درس تیار کرتے ہیں تو ہم صرف زینت کے مسائل نہیں دیکھتے. مثال کے طور پر فقہ کے اندر ایک مسئلہ ہے عدت کے باب میں. اگر کسی مومنہ کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, اسے 4 مہینے 10 دن عدت رکھنی ہے. اس عدت میں کیا چیز حرام ہے اس عورت پر, آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ اور باہر جانا کس نے کہا حرام ہے؟ کس فقیہ نے کہا؟
مغرب سے پہلے بھی نہیں، بحث نہیں ہے. نکاح، دوسرا نکاح جب 4 مہینے 10 دن تک، البتہ یہ 4 مہینے 10 دن کی بحث بھی پریگننٹ اور غیر پریگننٹ عورت کے اندر ایک تھوڑی سی ڈیٹیل آ جاتی ہے. ابھی ہم 4 مہینے 10 دن پر ہی رہتے ہیں. بیوہ کے لیے دوسرا نکاح ان 4 مہینے 10 دن کے اندر جائز نہیں ہے. زینت اس کے لیے اس 4 مہینے 10 دن کے اندر جائز نہیں ہے. ہم نے خود ہی سے ایک چیز نکال لی کہ یہ عورت عدت میں کہیں جا آ نہیں سکتی. یہ کہاں سے نکالی؟ دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہہ رہی ہوں، میں نے ایک ایڈی کا مسئلہ پڑھا، میرے پاس یہ فقہ المختربین ہے. اب آپ نے کہا، جس نے بھی کہا باہر نہیں نکل سکتی، وہ بھی مجھے ریفرنس دے. ریفرنس نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی شرعی وہ بھی نہیں ہے. بلا ضرورت نکلنا مکروہ ہے. ضرورت سے مراد کبھی عرفی ضرورت ہے، ضرورت سے مراد کبھی اخلاقی ضرورت ہے. آپ سوچیں، ایک تو خدا نخواستہ میں مجھے تعجب ہوتا ہے، ایک تو بیچاری کا شوہر چلا گیا، بہت بڑا اچھا شوہر، خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. اچھا اسے قبرستان نہیں جانے دے رہے، مجلس میں جا کے روئے گی تو چلو رونے کا ثواب ملے گا، گھر میں بیٹھ کے آنسو بہاتی رہو، مجلس میں نہیں جا کے امام حسین کے نام پہ رونا، مجلس میں نہیں جانے دیں گے. زیارت پر جا رہی، زیارت پہ نہیں جانے دیں گے. حج پہ جا رہی تھی، حج پہ نہیں جانے دیں گے. بیچاری کو بند کر کے رکھ دو تاکہ ڈپریشن کی اچھی مریضہ ہو جائے، پھر خود بھی بیچاری مر جائے. لیکن اس باب میں جہاں پر فقہا نے زینت کی بات کی، وہاں پر ہے ایک جملہ، البسہ الوان، کلرفل ڈریسنگ. یعنی کچھ بعض اوقات رنگ زینت کا معیار بن جاتے ہیں، بعض اوقات اس کے اوپر لگے ہوئے وہی، یہ ابھی کس نے کہا تھا سٹونز، ہاں سٹونز کیوں لگائے ہوئے آپ کے سامنے. اب میں سولجر بازار میں رہتی ہوں، ہمارے سامنے تابانی ایک بہت بڑی وہ گلاسز کی دکان ہے. ہم گھس کے وہاں ایک سادہ سن گلاسز پڑے ہوئے تھے، اور ایک وہ پڑے ہوئے تھے جن کے اوپر ستارے اور وہ پتہ نہیں ساتھ ڈوری میچنگ، وہ پتہ نہیں کیا للے تھے. میں نے سادہ 450 روپے کا چھوڑ کے 2500 روپے کا سن گلاسز لیا، جس کے اوپر بہت کچھ لگا ہوا تھا اور جس کے شیڈ دھوپ کے ساتھ بدل جاتے تھے اور جس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا للے تھے. میں نے ایکسٹرا پیسے کس چیز کے دیے بتائیں؟ زینت تھی نا. اچھا ہم ہر اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بار بار کیسی لگ رہی. انہوں نے بھی آگے 3 آئینے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ چلے جائیں، میں ایک دفعہ کسی بچے کی آنکھیں ٹیسٹ کروانے چلی گئی، ادھر سے دیکھے کیسا لگ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے والی کیا بات ہے. آپ نے آنکھوں کے اوپر، اچھا یہ مسئلہ صرف سن گلاسز میں نہیں ہے، سمپل جو میڈیکلی ہم آپٹیکلز پہنتے ہیں اس کے اندر بھی ہے. اتنا کچھ لگا ہوتا ہے، یہاں پر لگا ہوا ہے، یہ پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ اکبر جل الخالق. سیدھے چشمے لگاؤ. سیدھے چشمے لگانے کا، بہت معذرت، میں نے جوتوں کی مثال آپ کے ساتھ پچھلے درس میں شیئر کی تھی، بہت سو کو ناگوار گزری. ہمارے پاس شادی کے چشمے بھی الگ ہوتے ہیں اور روٹین میں پہننے والے چشمے بھی الگ ہوتے ہیں. یہ کیوں الگ الگ ہیں؟ اب ہم دیکھیں، آپ جو لگاتی ہوں ان سے معذرت کے ساتھ، میرے سامنے کوئی اسپیسیفک پرسن نہیں ہے، لیکن جو لگاتا ہے اس کے پاس کیا صرف ایک ہی ہوتا ہے؟ دیکھیں کوئی شاید ہی کوئی ریئر ایسا کیس ہو جہاں ایک ہو. نارملی گرلز کے اندر اسپیشلی ٹین ایجرز بچیاں، انہیں 2-3 رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ فاتحہ خانی کا ہے، یہ شادی میں پہننے کا ہے، یہ تو تم گھر میں لگا کر پھر تو اسی کے ساتھ پارٹی میں چلی جاؤ گی. یعنی وہ پارٹی میں لگائے جانے والے گلاسز کا شیڈ الگ ہوتا ہے. تھوڑی سی اور جن کے پاس 4 جیب میں سکے زیادہ چھلک رہے ہوتے نا، انہوں نے سوٹوں کے ساتھ اور شیلاج کے ساتھ میچنگ بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو رکھا ہوا ہے، رکھنے والے کا قصد بتا رہا ہے، قصد زینت ہے. رکھنے والے کا قصد بتا رہا ہے، میرا قصد زینت ہے، میں چاہتی ہوں اچھی لگوں، شادی والا ٹچ آئے. جو ہم ہر کسی کی شادی میں دیوانہ بن جاتے نا، عبداللہ دیوانہ، وہ ایک ہماری الگ سے ٹریجڈی ہے. بہرحال آپ ڈارک سرکل سے بچنے کے لیے لگائیں، شوقیہ لگائیں، سمندر پر جانے کے لیے لگائیں. اگر اس کے اندر زینت نہیں ہے تو اٹس اوکے اینڈ الاؤڈ، آپ پہنیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کو شریعت اس چیز پر روک ٹوک نہیں کرتی. پھر شادی میں پہننے والے جوتے اگر موزے کے ساتھ پہنے جاتے ہیں تو اٹریکٹ تو نہیں کرتے، پھر گھر والی سافٹی پہن لیں. پھر گھر والے دیکھیں ہمارے پاس، اچھا چلیں، ابھی ہماری اس بچی نے کہا کہ بعض لوگوں کے پاس ایک ہی چشمہ ہوتا ہے. ٹھیک، آپ نے کہا جوتے بھی ایک ہی ہوتے ہیں نارمل. اچھا ہمارے پاس بعض اوقات بعض لوگوں کو دیکھیں، ہر شخص فصیح پرسن نہیں ہوتا. فرض کریں ہو سکتا ہے میرے پاس بھی 2 ہی ہوں، ایک وہ جو میں درسوں میں پہنی جاتی ہوں، ایک آدھا ذرا نسبتاً ڈھنگ کا جسے میں ہوگا وہ بھی سمپل ہی، لیکن مثلا صرف شادی بیاہ میں یا کبھی کسی تقریب میں پہن کر جانا ہے. میں آپ سے پوچھوں، بالوں کے پاس پکنک کے لیے جوتے الگ ہوتے، ہل ہائکنگ کے لیے ہم یہ چپلیں پہن کر نہیں جاتے. ٹھیک ہے. شادی بیاہ میں ہم یہ گھروں والی سافٹیاں جو ہم کنڈوں کی نیاز میں پہن کر جاتے ہیں، وہ پہن کے شادی میں نہیں جاتے. شادی میں پہننے والے جوتے اگر موزے کے ساتھ پہنے جائیں تو اٹریکٹ تو نہیں کرتے تو پھر گھر والا پہن جائے. ایک سوال اور بھی تو کھڑا ہوتا ہے کہ میری عزت نفس
معاشرے میں میرا مقام جو ہے، اب اگر میں خرید سکتی ہوں ڈھنگ کی چیز اور میں فقیروں کا حلیہ بنا کے محفل میں جاؤں. میرے پاس یہ سوال بھی ہے، اور یہ سوال کسی گائنوکولوجسٹ کی طرف سے مجھے اس دن ریٹرن میں دیا گیا تھا. میں اس کو آخر میں آپ کی خدمت میں ایکسپلین کرتی ہوں کہ کس طرح سے ہم اس چیز کو کمپنسیٹ کریں. دین یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں خدا نہ سے ایسی حالت میں جاؤں کہ لوگ چیریٹی کے پیسے دیں مجھے. دین یہ بھی نہیں کہتا کہ میں خدا نہ میں ایسے رہوں. قرآن کہتا اما بنعمت ربک کا فحدث. تحدیث نعمت کسے کہا جاتا ہے؟ خدا نے جو نعمتیں دی ان کو ظاہر کیا جائے نا. خدا نے نعمت دیا الحمدللہ اچھا گھر ہے، خدا نے نعمت دیا اچھا گاڑی کا ماڈل ہے، خدا نے نعمت دیا آپ کے پاس اچھا سیل فون ہے، خدا نے نعمت دیا آپ کا اچھا پہناوا ہے. اچھے پہناوے میں اور زینت کے اندر فرق نہیں ہے؟ بہت باریک فرق. نہیں، بہت. دیکھیں اسی باریکی کا نام تو شریعت ہے پیاری بہن. اسی باریکی کا میں آپ سے ایک سمپل، میرے سامنے ساری خواتین بیٹھی ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤں کہ میرا اس درس کو دوبارہ سوشل میڈیا پر سن کر لوگ مجھے کس طرح سے پرسنل ای میلز کریں گے یا واٹس ایپ کریں گے. میں آپ سے پوچھتی ہوں، ہم کپڑے کی پہچان نہیں رکھتی خواتین؟ بعض اوقات ہم کپڑے کا اسٹف دیکھ کر نہیں بتا دیتے سامنے 6,000 کا سوٹ ہے یا 2,500 کا یا 250 روپے کا لالو کھیت سے لیا ہوا. ایک منٹ میں اس بات کو پورا کر لوں، میرا وہ خراب ہو جائے گا. اب فرض کریں مجھے خدا نے دیا ہوا ہے، میں اچھا پہننے میں اور بھڑکیلا پہننے میں فرق نہیں سمجھ رہی. میں اسی یہ جو پچھلے دفعہ میں نے آپ لوگوں کو 1.25 گھنٹہ دماغ کھایا نا، دہی بن گئی ہوگی دماغ کی. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں، اگر میں ایک ورکنگ وومن ہوں، میرے پاس جو سوال آتے ہیں وہ ورکنگ وومنس کی طرف سے زیادہ مجھے انفیسائز کیا گیا کہ ہم تو اسی طرح سے کام کرتے ہیں. ورکنگ وومنس بہت ساری خواتین لیبس میں کام کر رہی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ برقعے نہیں پہنتی، وہ دوپٹے کو پن اپ کر لیتی ہیں. اب کوئی ورکنگ لیڈی ہے، کوئی میڈیکل کالج کی طالبہ ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، پوری لسٹ ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں، ہم کسی کی ڈریسنگ دیکھ کر اندازہ نہیں کر لیتے کہ کھاتے پیتے گھر کی بچی ہے؟ ضروری ہے کہ اس نے ہمیشہ اچھے چمکتے ہوئے کپڑے پہنے ہوں؟ اس طرح تو پھر باسیوں کے برقعے ہمارے برقعوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہوں گے. انہوں نے وہ گولڈن کڑھائیاں پہنی ہوتی نا، دیکھے نا. اور ہم دیکھ کر جج نہیں کرتے، ہم کسی چیز کی ڈیزائننگ سٹف میٹیریل دیکھ کر جج نہیں کرتے. سامنے والے نے چیز کہاں سے خریدی ہے، سامنے والے کی چیز اچھی کوالٹی کی ہونا الگ بحث ہے، وہ اس سے اسلام آپ کو منع نہیں کرتا. اب آپ میرا نقطۂ نظر سمجھی، آپ اچھی چیز پہنے، اسلام نے آپ کو کہاں منع کیا؟ خدا نے آپ کو حیثیت دی ہوئی، آپ برانڈیڈ اور ڈیزائنر چیز پہنے، خدا آپ کو اس سے منع نہیں کر رہا. خدا کہہ رہا ہے چمکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، جلب توجہ کرنے والی، اٹریکٹیو ہے، نامحرم کے سامنے مت پہنا. خلاص. اب وہ چاہے برقع ہی کیوں نہ ہو. کل میں نے کسی کی عراقی چادر دیکھی. عراقی چادر حجاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ کپڑا لیتی. آپ کسی عراقی ٹیلر سے پوچھیں، 8 میٹر کے لگ بھگ وہ کپڑا کھینچتی ہے. اس کے اندر پورا ڈبل لیئر دیا جاتا ہے، اندر سے کپڑا لٹکایا جاتا ہے، جو چونچ لے کے جاتے ہیں. ان کے کفس پر اتنی کڑھائی تھی کہ ان کفس کی کڑھائی نے مجھے سوچ میں ڈال دیا کہ جس عورت کے حجاب کو 8 میٹر کی چادر مکمل نہ کر سکے، انہوں نے کفس کے اوپر کیوں وہ لگوائے ہوں گے، جو بھی تھا مجھے اس کا نام نہیں آتا، وہ بلیک اور بلیک ہی لیکن بہت اچھا لک دے رہے تھے. اور تھوڑی دیر کے لیے جب وہ کھڑی ہوئی مجھ سے ملنے کے لیے تو مجھے بھی ان کی اس ڈریسنگ نے اٹریکٹ کیا. اور بعض اوقات فرض کریں اگر میں ان چیزوں کی شوقین ہوں تو میں پوچھوں گی کہ آپ نے کہاں سے خریدا ہے. اچھا اگر یہی اچھا اسٹف رہتا، حریر کی چادر رہتی، عراقی چادروں میں ایک دفعہ ایسے ہی سرچ کر رہی تھی، چادریں یہ مولاناز کی ڈریسز، یہ ان کی بعض کی قیمت شروع ہوتی ہے مثلا $600 سے، $400 سے. آپ بین الاقوامی مارکیٹ میں حریر کی چادر خود عراق کے اندر 12-13 ہزار روپے سے شروع ہوتی ہے. اب وہ جو پہننے والا ہے اس کو فوراً اندازہ ہو جائے گا آپ نے کیا پہنا ہے. اور ایک وقت میں یہ چیئرمین کا کپڑا سمجھتی ہیں، یہ بچیاں تو نہیں سمجھ پائیں گی. چیئرمین کا کپڑا کوئی سمجھائے نہیں، اس کا کوئی نام اور بھی تو ہوتا ہوگا نا جو بچے نہیں سمجھ پا رہے. یعنی ایک وقت میں اپنے بلیک اچھا ڈیسنٹ ستھرا کپڑا پہنا ہے، مہنگا کپڑا ہے، اچھا اسٹف ہے، پلین ہے، کوئی اس کے اندر چمک نہیں، کوئی اس کے اندر ستارے نہیں جڑے ہوئے. اور ایک آپ نے وہ جو پٹھان باہر رابی سینٹر کے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کالا کپڑا پہنا. آپ کے خیال میں دیکھنے والا اس چیز کو جج نہیں کرے گا کہ ہم نعوذ باللہ فقیر فقراء بن کے آئے ہیں؟ اور ایسا الٹا بھی ہوتا ہے، بعض لوگ اپنی بے ڈھنگے پن کو دین کا نام دے دیتے ہیں. اب مجھے بولیں آئی ایم رائٹ اور رانگ؟ فرض کریں میرا کپڑے استری کرنے کا خدا نخواستہ موڈ نہ ہو، مجھے ایسے مزہ آتا ہے کپڑے استری کرنے میں اور میں کہوں اسلام تو سادگی کی بات کرتا ہے، بیوی اپنے پھوڑ پنے کو دین کی شریعت، دین کی گردن پر مت چڑھاؤ. ہمارے ہاں کوئی ہیں شب 20 جماعت ثانی دال چاول پکا لیے تو کسی نے کہا ہوگا کہ اہل بیت کی خوشی تھی، کہا جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کیا. یہ کون سی جناب سیدہ کی سیرت ہے؟
تم امام رضا کا وہ جملہ کیوں بھول گئے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں؟ ہمارے گھر میں اتنی بڑی خوشی ہو تو میرا نہیں خیال کہ ہم 20 جمادی ثانی کے دن خدا ہمیں خوشی دے دے تو ہم دال چاول بنا کر اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں گے. اوبیسلی ہم چاہیں گے اس خوشی کو اچھی طرح سے سیلیبریٹ کیا جائے. ہم اہل بیت کی خوشیوں میں ایسا دین میں ایسا ایکسٹریم رویہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سروائیو کرتے ہیں اسی معاشرے میں. ہم دیکھتے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مثلا پھٹے ہوئے موزے کو نیچے سے وہ نظر آ رہی ہے ایڑی کے ہولز. اب آپ اس کو کہیں دین سادگی کی بات کرتا ہے, سادگی کے اندر کہیں نہیں آتا کہ آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر سڑکوں پر نکل جائیں. وہی بات لوگ پھر ہمیں کہیں کہ فطر کے پیسے سب آپ کو دے دیے تھے رمضان میں جمع کر کے. اچھا پہننے سے شریعت نے آپ کو منع کیا پہننے سے منع کیا؟ زینت والا. اب آ جائے, اب یہ جو ہماری بہن کا سوال ہے, کس نے کہا ٹریک نہیں ہوتا موزے میں جوتا؟ ہم شادیوں میں آلموسٹ کالے موزے پہن کر نہیں جاتے. ہم نے شادیوں میں آلموسٹ اسکن کلر کے موزے پہنے ہوتے ہیں. اتنی سوجھ بوجھ تو ہمیں بھی ہے. اب تو وہ انگوٹھوں والے موزے بھی آ گئے کہ 2 پٹی والی چپل بھی پہن لو. اور یہ جو اتنی چپلیں ریفیوز کر کے ایک چپل خریدی جاتی ہے نا, اس چپل کا اٹریکشن اتنا ہوتا ہے کہ ہم مثلا حش پپی میں گھسے, اس کے اندر دل اٹک گیا, اس کو لیے بغیر واپس جانے والے نہیں ہیں. اب فرشتے ہمیں کس طرح سے ڈیل کریں گے حش پپی کی ان چیزوں کے ساتھ یا تازیانوں کے ساتھ, یہ ہم کوئی کنفرملی نہیں کہہ سکتے. پھر اس کے بعد ان کا سوال ہے شادی میں کالی چادر پہننے سے لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں صرف کالا اچھا لگتا ہے. حسن آغا سیستانی کا مبنی کالے کپڑے کے اوپر ایسا سینسیٹیو نہیں ہے جیسا باقی بات فقہا کا ہے. انہوں نے جب کالے کپڑوں کی بات کی کہا قد ذکر الفقہا, فقہا میں مشہور ہے سیاہ لباس کے حوالے سے. اچھا میں نے کب کہا پچھلے درس میں کہ کالا پہنے؟ کہا ایک دفعہ میں نے کالا کہا. بہت سارے ہمارے پاس ایسے کلرز ہیں جو ہم شادی کے موقع پر, اگر اولا تو یہ ہماری ہندوانہ سوچے ہیں, ہماری ہندوانہ سوچے. میں پچھلے دنوں شادی کی کسی میلاد میں تھی, میں نے ان سے کہا آپ کے خیال میں یہ ریسیپشن, یہ کھانا, یہ لگژریز, یہ میلاد میں ہر داخل ہونے والے کو ایک ٹرے کے اندر رکھ کر پتہ نہیں کیا کیا آپ پکڑا رہے ہیں, یہ چیزیں شادی کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. ہم علل و اسباب کی دنیا میں سبب پر بھروسہ کرتے ہیں, مسبب الاسباب پر بھروسہ نہیں کرتے. اس نے وعدہ کیا تھا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ. ہم اس کپل کے اندر جس کا نکاح پڑا گیا محبت اور مودت, اور مودت تو بقول آغا ناصر مکارم شیرازی کے ایکسٹریم سطح ہے محبت کی, جہاں گیو اینڈ ٹیک کی بات نہیں ہوتی, صرف گیو کی بات ہوتی ہے. ہم ایسی چیز دیں گے, ٹھیک ہے. اب فرض کریں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سارے للے تللے, یہ فوٹو سیشنز, یہ گاڑی کا سجانا, یہ کمرے کے اندر یہ پھولوں کا لٹکانا, یہ ٹیولپس کی شاخیں لگائی جائیں گی, یہ سب چیزیں ہونے کے بعد جو بعض کا 7 مہینے نہیں گزرتے کیس جماعت میں چلا جاتا ہے. مولوی بیچ میں پڑ جاتے ہیں, طلاق, وہ اس کی شکل دیکھنے پہ روادارنے ہیں, جس شکل کو دیکھ دیکھ کے مر رہے تھے اب اس منحوس شکل کو, جہاں تم وہاں میں نہیں. بعض کا ایسا ہوتا ہے یا تم یا میں, ٹھیک ہے نا. ایسا اسی طرح سے یہاں پر سوال آیا ہوا ہے کسی بہن کا کہ ہم باہر جاب کرتے ہیں, ہم پریزنٹ کرتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو, اپنی ایجوکیشن کو. اگر ہم نے آپ کے درس پر عمل کر لیا, نہ کریں بھائی, میں نے کسی کو زبردستی کی, اصلا دیکھا آپ نے میں کوئی زور زبردستی والی چیز ساتھ لے کر آئی ہوں. وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام تو آ کر پڑھنا ہے, بیان کرنا, آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. کہ اگر ہم آپ کے درس پر عمل کرنے لگے تو ہم تو اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. عزیزہ نے من, اگر کوئی عورت اچھا حجاب کرتی ہے, وہی بات نا, اچھا پہنتی ہے لیکن زینت کے قانون کو نہیں توڑتی, مسبب الاسباب پہ بھروسہ نہیں. میں نے آپ کے ساتھ شاید لاسٹ درس میں یا آپ کے ساتھ شیئر کیا یا کسی اور مدرسے میں شیئر کیا ہوگا, حضرت موسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا افضل الصلاۃ والسلام کا ایک جملہ ہے. جب پہلی مرتبہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا, خدا کی بارگاہ میں فریاد کی, خدا نے کہا جاؤ موسیٰ کو جڑی بوٹی کھاؤ. موسیٰ علیہ السلام گئے, جڑی بوٹی کھائی, معاملہ ختم ہو گیا, پیٹ کا درد ریلیکس ہو گئے. دوبارہ پیٹ میں درد اٹھا, دوبارہ گئے, جڑی بوٹی کھائی, پیٹ کا درد ایز اٹ از باقی رہا. موسیٰ کی فضیلت بہت تھی, 300 سے زیادہ آیتیں حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام سے ریلیٹ کرتی ہیں, اور سب سے زیادہ انبیاء میں تذکرہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا. خدا کے پاس آگے کریں گے پروردگارا وہ پیٹ کا درد تو ٹھیک نہیں ہوا, پہلی مرتبہ کھایا تھا, کہا تم نے پہلی مرتبہ ہم پہ بھروسہ کیا تھا, دوسری مرتبہ جڑی بوٹی پر. ہم اپنے پریزنٹ کرنے کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, خدا پر بھروسہ نہیں ہے. وہ رازق بیٹھا, جو میرے نصیب کا رزق ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. موت سے زیادہ جو چیز میرا تعاقب کر رہی ہے وہ میرا رزق ہے.
کیا فرق پڑتا ہے اگر خدا نخواستہ یعنی ان کا ایک سوال بہرحال ہاتھ ملانے کے حوالے سے میں یہاں جواب نہیں دینا چاہتی، لیکن اگر فرض کریں میرے نصیب میں نہیں لکھی اور یا ایسی حرام کی کھانے سے بہت اچھا ہے کہ ہم کم کھا لیں، تو یہ چیزیں اتنی مینشن نہیں کرتی. یہاں پر اگر کالی چادر پہننے سے منع کرتے ہیں آپ ڈارک براؤن بنوا لیں، گرے بنوا لیں. اب میں آپ کو شیڈ بتاؤں گی، ہر وہ ڈل شیڈ جس کے پاس آپ دکاندار کے پاس چلا جائے فورن کے باجی انگلش کلر ہے. دکاندار اگر بڑی میں کبھی کو سوچوں ہم سے اچھا ماہر نفسیات ہے، اسے کراچی یونیورسٹی میں لیکچر دینا چاہیے کہ کیسے لوگوں کو. بعض اوقات میں اپنی بچی کا کچھ خریدنے گئی مثلا کسی چیز پر استر لگا، باجی یہ لے جاؤ، مجھے سمجھ نہیں آتا بھائی کیوں لے جاؤ، اور بعض اوقات وہ مجبور کر دیتے ہیں، آپ کو نفسیاتی طور پر گھیر لیتے ہیں. یعنی یہ سفید کپڑا ایسا ہے جس میں سے نظر نہیں آتا نماز کی چادر. وہ آپ کو دیکھیں نا، آپ حجاب والی تو آپ سے نماز کی چادروں کی باتیں کریں گے، اور سامنے دیکھیں نا کوئی ایسی ہے بال لہر آتے ہوئے تو اس کے ساتھ ٹون ہی بدل لیں گے. لیکن انصافاً اگر ہم نے کالا نہیں پہننا، فرض کریں کبھی فیملی والے ایکسپٹ نہیں کر رہے، ہمیں کون کہتا ہم 1.5 منٹ کی مسجد بنا کر سائڈ پہ بیٹھ جائیں؟ آپ کوئی بھی اچھا کول کلر پہن لیں جس میں زینت نہ ہو. میں اٹ سیلف میرا نظریہ ہے، یہ میں عرف ہوتے ہوئے آپ کو رائے دیتی ہوں، بلکہ پہلے آپ سے رائے لیتی ہوں. بریک ریڈ کلر زینت میں آتا ہے یا نہیں؟ سی گرین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رائل بلو، شاکنگ پنک، براؤن نہیں آتا، گرے، آف وائٹ. تو آپ نے خود یہ وہ جو ایک ٹی پنک سا مرا ہوا رنگ ہوتا ہے گاجروں والا، بعض اوقات ہوتا ہے، شیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے جنازے کے اوپر ڈالنے والی چادر ہے. اب یہ آپ خود عرف کا حصہ ہیں، آپ کے اطراف والے عرف کا حصہ ہیں. بعض اوقات تو ہم جب ایسی ڈریسنگ کرتے ہیں تو گھر والے دیکھ کر ہی پریشان ہو جاتے ہیں، امی کہاں جا رہی ہیں، فاتح خانی کی مجلس میں جا رہی ہیں یا دوستوں کی کسی پارٹی میں جا رہی ہیں. تو ہم خود بھی تو عرف ہیں، ہم خود بھی تو رنگوں کو طے کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور سوال ہے بہت ہی پیارا، جس بھی بچی کا ہے یا بہن کے شوہر غلطی سے فینسی سلیوز لے آئے ہیں، پہنوں یا نہ پہنوں، الٹا کر لو ان کو. مجھے بھی ایک دفعہ کسی نے ایسی سلیوز دے دی تھی، اور اتفاق کیسے کبھی بعض اوقات آپ اتنا اسٹک ہو جاتے ہیں. ٹریولنگ میں ایک سلیو نجس ہو گئی اور میرے پاس ہینڈ بیگ میں تھی، انہوں نے مجھے نکل کر ایسے ہدیہ دیا، میں اس کو الٹا کر کے پہن لیا اور میرے پاس کوئی چارہ. اور یہ اتنا کچھ جو لٹکایا ہوتا ہے نا ہم نے مکھنوں کو، ان کو گھیڑا بھی جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ ان مکھنوں کو ڈسٹ بن میں جا کر یا عیدی کے اسٹوریج میں ڈال دیں. آپ ان کے اوپر جو اپنے ہاتھوں سے لگوایا ہوا ہے چن چن کر، یعنی میں کبھی کبھی سوچوں ہم زینت کے بعد میں صرف شادی بیاہ تک محدود نہیں ہے. بہت معذرت، ابھی ہم نے ایام فاطمہ گزارے، کالے دوپٹوں پر لگی ہوئی لیسز اور ان کی ویرائٹی. میں آپ سے پوچھتی ہوں، میرے پاس ایک کالا دوپٹہ ہے یا ایک کالا مکھنا ہے یا ایک کالی شیل ہے، میں نے اس کے اوپر یہ پھندنے لٹکائے کیوں ہیں؟ بولے یونیک لگنے کے لیے. صرف یونیک لگنے کے لیے؟ کس نے کہا یونیک؟ یونیک سب کو پتا چلے میرا ٹیسٹ بہت اچھا ہے. اچھا اگر لوگوں کو نہیں پتا چلے گا سو واٹ. میں نے آپ کو لاسٹ درس میں ایک مثال لیڈی ڈیانا کی بھی دی تھی. میں ایک دفعہ ایسے کبھی کبھی لوگوں کو سرچ کرتی رہتی ہوں جب تھوڑی فرصت ہوتی ہے، جب کبھی بچے کام کم پھیلاتے ہیں گھر میں، مثلا دیکھتی ہوں کہ ان عورتوں نے بھی زندگی گزاری. اچھا کچھ غیر دیندار خواتین میں کچھ ایسی خواتین ہیں جنہوں نے بہت ایکسٹریملی اپنے آپ کو دنیا کے اندر الجھایا. اوبیسلی ٹائم کا ایک یعنی لاٹ آف ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے ان ایکٹیویٹیز پر ہمارا. یعنی اگر میرا خیال ہے اگر اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں گھر میں کوئی شادی ہے، ابھی یہ 20 جماعت ثانی اور پھر رجب کے کنڈے شونڈے شروع ہو جائیں گے، گھر میں کوئی فنکشن ہے، گیٹ ٹوگیدر ہے، ہم سمپلی ایک سوٹ لیتے ہیں، درزی کو جا کر دے دیتے ہیں شرنک کر کے، اسے سی دو. اچھا اگر ہم نے سادہ نہیں سلوانا، ہم یہاں سے سوٹ اٹھائیں گے تو پہلے کہاں جائیں گے؟ انارکلی. جو بھی انارکلی ہے، یہ میں نے محاورتاً کہا، ہم لاہور کے ہیں، ہم کہیں پر بھی انارکلی بنا سکتے ہیں. ٹھیک، اب میں انارکلی جاؤں گی، اس کے ساتھ میچنگ لیس پسند کروں گی. اس پہ بھی مجھے ہماری ایک دوست ہیں، وہ ڈریس ڈیزائنر ہیں، وہ ایک دفعہ سر پیٹنے والی ہو گئی، کہا جا رہا ہے اس کو اندر لگواتے ہیں، تم نے کیا اس کو باہر لگوا دیا؟ میں نے کہا یہ کیا مصیبت ہے بھائی، سے اچھے لگواؤ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. لیکن ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں. اب بہرحال ایک صلوات پڑھے محمد والے صلی علی محمد وعجل فرجہ. اسے ایک سوال کا جواب دے کر میں آج آپ کی خدمت میں انگوٹھی کا مسئلہ، چوڑی اور رسٹ واچ کا دوبارہ دہرا دوں تاکہ اس کو آہستہ آہستہ ہم وائنڈ اپ کر دیں. یہ ہماری بہن کا ہے کہ شادی میں سادہ لباس پہنا جائے، لیکن عبایا یا چادر نہ پہنے، لیکن سر کو اور جسم کو دوپٹے سے اچھی طرح کور کر لیں تو یہ کافی ہے. جبکہ لباس نہ تنگ ہو اور مکمل طور پہ صحیح طرح سے کور ہو، اٹس انف. معیار کبھی بھی چادر نہیں ہے.
بعض ایرانی خواتین کو آپ دیکھیں جو صحنوں میں، آپ نے تو ان کو باہر حرم میں دیکھا ہوگا نا، ہم ان کے ساتھ 16-17 سال رہے ہیں، گلی میں جب کوئی چیز دھو رہی ہوتی ہے نا تو وہ چادر کو ایسے کمر پر باندھ لیتی ہیں کہ ان کو 7-5 میٹر کی چادر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. معیار کچھ بھی نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ لباس، جیسے میں نے آپ کے پہلی درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ڈھیلا ڈھالا ہو. یہاں پر انہوں نے، جیسے یہ ہماری اس بہن کا سوال ہے، ایسے ہی ایک سوال آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا ہے، فقہ المختربین کا مسئلہ نمبر 536. کیا کوئی عورت کوٹ اور پینٹ، کوٹ سے مراد یہ وہ والا کوٹ نہیں ہے جو جینٹس پہنتے ہیں، یہ شارٹ کوٹس ہیں. آپ نے دیکھا بعض خواتین کو مان تو اتنے چھوٹے پہنتی ہیں، حتیٰ اب آپ تہران کی سڑکوں پہ چلے جائیں ایسا ہر دوسری عورت نے ایسا پہنا. یعنی میں کبھی کبھی سوچوں اچھا والا حجاب کہاں گیا. میں ایک دفعہ کسی کنیکٹڈ فلائٹ سے مسجد جا رہی تھی، شاید دوحہ یا پتہ نہیں کون سے وجہ سے، ہمارے ساتھ ایک خاتون تھی، باہر سارے راستے انہوں نے ہمارا بلڈ پریشر ہائی رکھا. جیسے اس نے اناؤنس کیا ہم مشہد ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں، اس نے فٹافٹ اپنا پرس کھولا، اس میں سے ایک دھجی ٹائپ کی چیز نکالی، اس کو سر پر بٹن بند کرنے شروع کیے، کفس کھولنے شروع کیے. میں نے کہا بیٹا مشہد آ گیا. حقیقتاً معیار ایسی ڈریسنگ نہیں ہے. کہا اگر کوئی عورت کوٹ اور پینٹ پہن لے، بعض خواتین کو ہمارے جینس کا پینٹ پہننے کا بھی بہت شوق آتا ہے. کیوں پہنتے ہیں ہم؟ ایکچولی ہمارے ذہن میں ایک لاشعور میں ایک ایسا ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ پردے دار ہوں گے تو لوگ ہمیں پیٹو سمجھیں گے، اور بعض اوقات ہمیں ایسے ڈیل بھی کیا جاتا ہے. اب ہم اس چادر کے ساتھ مثلا فرض کریں میں کسی اچھے ہائپر اسٹار ٹائپ کی کسی اس میں چلی جاؤں مال میں، تو شاید وہ بیچارے مجھے ویسے ہی مشکوک سمجھ کے 2 دفعہ گزارے میٹل ڈیٹیکٹر سے، بی آپ دوسری دفعہ گزرے، آپ نے اتنی بڑی چادر کیوں نہیں ہے، اس کے اندر کیا ہے. اور بعض اوقات اگر ہم وہی بات بنے ٹھنے سے ہیں تو وہ بڑے پیار سے خدا نخواستہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ پھر کس چیز کو توجہ دے رہے ہیں، اس بے حجابی کو، اس بے حجابی کو پے کیا جاتا ہے. یعنی میں کبھی سوچی ہوں عورت اپنے حجاب کی قیمت لیتی ہے، لیکن ایک فرق ہمیشہ یاد رکھے. یہ ہمارا ایک معرفت گروپ ہے واٹس ایپ پر، اس پر میں نے ایک درس دیا تھا، خود مجھے پرسنلی اس کا ایک میسج اچھا لگا. ہم نے اپنی نئی جنریشن کو حجاب دے دیا، حیا نہیں دی. حجاب اور حیا کا فرق آپ میں سے کوئی مجھے 30 سیکنڈ میں ایکسپلین کرے. حجاب پلس حیا، یعنی ہماری بچیوں سے مراد ساری ہماری امت کی بچیاں آلموسٹ حجاب کرتی ہیں. یہاں پر آتا ہے نا شیلا تو اس کو فٹافٹ اٹھا کر یہاں کر لیتی ہیں. پتہ نہیں مقصد کیا ہے اس طرح سے اس کو اٹھانے کا. یا مکھنوں کا سائز آپ سمجھ رہی ہیں بہت سٹینڈرڈ کے ہو جاتے ہیں. یا اور بات جی بولیے. ایک حیا اندر، اچھا یہ اندر جیسے وہ حجاب اوپر سے نظر آتا نا، یہ حیا بھی اوپر سے نظر آتی ہے. حجاب حیا خوشبو کی طرح ہے، محسوس ہوتی ہے دیکھنے والے کو. مثلا ہم جب چھوٹے تھے، ہم سے مراد ناٹ می اینڈ مائی سیلف، ہم میں سے سارے ایسی مثلا گھروں کے اندر مورل ویلیوز تھی. ابا آ گئے دوپٹہ کہاں ہے، اچھا لیٹے ہوئے ہیں، مائیں لیٹنے نہیں دیتی تھی، کچھ تمیز ہوتی ہے، باپ ہے چچا ہے تایا، او فوراً ہائی الرٹ ہو جاتا. اور جیسے جیسے کسی کی عمر بڑھتی جاتی تھی ویسے ویسے ہائی الرٹ ہوتا جاتا تھا کہ یہ بھی لے لو، یہ بھی کر لو، یوں بھی کر لو، انسان بن کے بیٹھو، سمٹ جاؤ، ٹی وی کی آواز کم کر دو. یہ حیا تھی، یہ حیا تھی. خواتین اگر ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی تھی تو ابا کے سامنے ایسے ہی سر جھاڑ منہ پہاڑ نہیں پھرتی تھی. اور آج کل بعض اوقات مومنات کے گھروں میں بچیوں کی ڈریسنگ دیکھ کر انسان پریشان ہے، عجیب پاجامہ سوٹ پہن کر پھر رہی ہوتی ہیں، نہ بھائی سے کوئی ان کو پردہ. اور اگر آپ ان کو کہہ دیں تو آپ کو آگے سے پورا درس اخلاق سنا دیں گے. یہ سارے جو گھر میں بیٹھے ہوئے 3 جوان جہان بھائی ہیں، یہ میرے محرم ہیں، یہ والد بزرگوار ہیں محرم ہے، یہ دادا محرم ہے، یہ چچا محرم ہے. محرم کے ساتھ جو ہمارے اور اس کے درمیان ایک پردہ تھا وہ حیا تھی. اور ماؤں نے بہت چھوٹی عمروں سے سکھانا شروع کر دیا. حیا صرف پردے کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں تھی، ہماری گفتگو میں تھی. ہم بات کرتے کرتے رک جاتے تھے، یہ بات بھائی کے سامنے کرنے والی. یعنی اگر کسی چلے میں یہ جو چیئرز پر بیٹھی ہماری بہنیں، اگر خدا نہ سے کسی کو اسکول کالج جاتے ہوئے کوئی لڑکا چھیڑ دیتا تھا، بچیاں یہ بات آ کر ماں کو پہلے بتاتی تھی یا ابا کو بتانے چل پڑتی تھی. کیوں؟ امیاں کہتی تھی ہر بات باپ سے کرنے والی نہیں ہوتی. اگر کوئی بچی لاؤ والی بات میں بولتی بھی تھی تو امیاں تو ہاں آنکھیں دکھاتی تھی. اور پھر ڈر بھی ہوتا تھا، جیسے بعض لوگوں کو امریکہ کا ڈر ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کیا کر ڈالے گا. خوف ہوتا تھا کہ بعد میں کہیں نہ کہیں سزا ملے گی، امی آنکھوں میں انڈیکیٹر دے رہی، کچھ غلط ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، کچھ ایسا بول دیا. ہر چیز میں تھی، ایٹیچیوڈ میں تھی. یعنی لیٹی ہوئی اگر کوئی عورت اور گھر کا کوئی سربراہ عیادت کرنے کے لیے آ بھی گیا ہاسپٹل میں، وہ اپنے آپ کو سمیٹ لیتی تھی، کوشش کرتی تھی بیٹھ جائے. یہ حیا تھی معاشرے کے اندر. اب یہ حیا آہستہ آہستہ
ختم ہوتی جا رہی ہے. لیکن بہرحال یہاں کہتے ہیں کہ اگر کوٹ اور پینٹ پہن کر چل پڑے سڑکوں میں اور بازاروں میں, کہا اگر اس لباس کی وجہ سے اس کے جسم کی برجستگیاں, اتار چڑھاؤ واضح ہو رہے ہیں یا یہ چیز فتنہ انگیزی کا سبب ہو رہی ہے تو یہ عمل جائز نہیں ہے. ہمارے تو لون کے بہت اچھے دوپٹے, یہ نشاد کی لیلن وغیرہ, نشاد کو آپ گولی ماریں, خالی لیلن کے دوپٹے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو اوور لیپ کیا ہو, پھر ضروری نہیں کہ آپ اس کے اوپر ایک کالی چادر ڈالیں تو ہی آپ دیندار کہلائیں گے. معیار یہ ہے کہ آپ نے پچھلی ریکوائرمنٹس کا شریعت کے خیال رکھ لیا. اچھا اگر آپ کو ہے کہ مثلا لوگوں کے اندر آپ کا ایک اسٹیٹس ہے اور آپ اپنی اس شخصیت کو گرانا نہیں چاہتے, اگر کوئی صاحب حیثیت گھر کی بہو ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, اور وہ نہیں چاہتی کہ 4 لوگوں میں خدا نخواستہ وہ فقیر فقراء کا ٹچ دے, تو یہاں معیار یہ نہیں ہے کہ وہ بھڑکیلا پہن کر نکلے. اوبیسلی دیکھنے والے اندھے نہیں ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہ ہو سکے کہ ہم نے کیا پہنا اور کیا نہیں پہنا. خلاصہ اس کے بعد سوال کرتے ہیں کہ لگائے جانے والے لینس, آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کلرڈ لینس اگر عرف کے اندر زینت شمار کیے جاتے ہیں تو انہیں چھپانا بھی واجب ہے. وہ کیسے چھپائے جائیں گے؟ وہ جو بچپن میں یاد ہے کسی کو اورنج کلر کے آتے تھے وہ جو آنکھوں پر لگا لے انسان, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. لینس کلرڈ خریدے کیوں جاتے ہیں, اور وہ جو خریدنے جاتے ہیں نا وہ ڈیل ہوتی ہے, بعض کا سامنے پیکج ہوتے ہیں کہ آپ کو 2100 روپے میں 3, یہ ہیزل ہے, یہ لائٹ گرین ہے اور یہ گرے ہے, یہ آپ کو 3 کا کمبینیشن دے کیوں رہے ہیں بتائیں مجھے. جو لگاتے ہیں یہ تو انہیں کو اچھا اس کے ساتھ احتیاط بھی پڑی ہوتی ہے. ایسے لوگ مسجد میں رو بھی نہیں سکتے کھل کے, یوں رہتے ہیں, کہیں خدا نخواستہ ہاتھ میں آ گیا تو نہیں مصیبت یہیں کھڑی ہو جائے گی, یوں رہتے بےچارے. لینس دیندار لوگ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ لگاتے ہیں. ایسے پھرتے ہیں اسکول میں, کالج میں, شادی میں, بیاہ میں, کپڑوں کے ساتھ میچنگ لینس لگاتے ہیں لوگ. یعنی ایسے بھی نعوذ باللہ فارغ سر پہ لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اگر لینس لگائے ہوئے ہیں اوبیسلی آپ کو ان لینس کو چھپانا پڑے گا. تو وہ کس طرح سے چھپائیں گے؟ کالے چشمے لگا کر, اس سے بہتر ہے کہ آپ کلر کے, اگر آپ نے اس کو اپنی آنکھوں کے لیے لگایا ہے جو ایک بہرحال چشمے کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے, تو اس صورت میں بھی بہرحال آپ کو اس کو یعنی ٹرانسپیرنٹ استعمال کر لیں, معاملہ ختم ہو جائے. لیکن ہم ان معاملات کو ختم نہیں کرنا چاہتے. پھر یہاں پر ایک اور سوال آ گیا گلاسز کے حوالے سے, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. آخری چیز فیشن کے باب میں جو بڑی دھڑلے سے کی جاتی ہے, البتہ آیت اللہ سیستانی نے اسے بعض جگہ پر چوڑی کو تو استثناء قرار دیا ہے. آقا نے چوڑی, انگوٹھی اور سرما, سوال کیا گیا ہے کیا خواتین اپنی آنکھوں پر سرما, اچھا سرمے کو سرمے پر ہی رہنے دیجیے گا, میں آگے بیان کرتی ہوں. سرما نہیں لگاتے لوگ, لیکن وہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سرمے میں انکلوڈ نہیں کر سکتے. آپ انہیں سرمے میں انکلوڈ نہیں کر سکتے. یعنی آقا کی جو عربی کی بات ہے وہ اتحال ہے. سرما وہ جو عراقی آنٹیاں اور ہماری, میں نے پچھلی دفعہ یاد ہے آپ کو کہیں تھی ایک سائڈ پہ 4 سلائیاں لگاتی تھی اور ایک سائڈ پہ 3 سلائیاں لگائی جاتی تھی, وہ والا سرما. اس میں فرماتے ہیں ایک شرط یہ ہے کہ قصد اور نیت یہ نہ ہو کہ نامحرم کو تحریک کیا جائے. اب یہ کس طرح سے جج کیا جا سکتا ہے؟ نامحرم کے اندر ایسی رغبت, کچھ لوگوں کی تو آنکھیں روئی روئی لگنے لگ جاتی ہیں, اور کچھ لوگ صرف 2 پینسل آئی لائنر لگا لیتے ہیں اور ان کی آنکھیں غزالی ہو جاتی ہیں اور پتہ نہیں کون سی ہو جاتی ہیں. بڑے شاعروں نے شعر کہے ہیں, ہرنی کی آنکھوں سے تشبیہ دیا اس کی آنکھ کو. اگر عورت کا قصد یہ ہے کہ نامحرم, اچھا یہ جو لگاتے ہیں اس کو بھی بڑی محنت سے اور ٹیکنیکلی, کل میں یوٹیوب پر دیکھ رہی تھی, یہاں پر کانٹا رکھ کر لگاؤ. میں نے کہا اس کانٹے کو اندر کیسے ڈو, نہ رہے واس نہ وجہ بانسری. یہ کیوں لگا رہی ہے؟ تاکہ اس کی آنکھیں خوبصورت, صرف خوبصورت, سامنے والا آنکھوں کو دیکھ کر حیران ہو جائے. اور جب ہم ان آنکھوں کو دھوتے ہیں, آخری میں کسی مرحومہ کو نہلا رہی تھی غسل خانے میں, آنکھیں کھلی تھی, میں نے کہا ملک الموت نے آنکھیں بند کرنے کی مہلت نہیں دی, وہ ہمیں بھی نہیں دے گا. وہ اتنا فارغ فرشتہ نہیں ہے خدا کا کہ کہے اچھا آپ کا کیا موڈ ہے, کیا آخر میں کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ ہوٹل کا ویٹر نہیں کیا کہ پوچھے آپ نے اس کے بعد کیا لینا اور اس کے پہلے کیا لینا, اس نے آنا نکال کر لے جانی ہے. آنکھوں میں وحشت محسوس ہوتی ہے موت کی. جن آنکھوں کو انسان نامحرم کے لیے سجاتا ہے, نامحرم کے لیے سجاتا ہے, یعنی ہمیں اس چیز کا احساس, میں کبھی کبھی سوچتی ہوں, یعنی وہ مائیں, وہ کیا لفظ استعمال کروں, وہ باپ, وہ شوہر جو ڈسپلے پر رکھ دیتے ہیں اپنے گھر کے ناموس کو کہ آؤ دیکھو.
بعض لوگوں کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بعض لوگوں کا خیال یہ کہ اگر یہ سب نہیں کیا جائے گا تو ہماری بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی. خام خیالی ہے ہماری، ورنہ یہ بیچاری اتنی ٹی وی میں پھرنے والی بغیر شادی کے نہیں ہوتی ہیں، اور بعض کی بیچاری کی 4 5 ہو رہی ہوتی ہیں. کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے. خدا سے دعا مانگتے، اس کے گناہوں سے بچتے، وہ کہیں نہ کہیں سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ہمارے ایک استاد جملہ نقل کیا کرتے تھے، کسی نے وہ جب آیت اللہ یا اللہ مقامہ زندہ تھے 92 کے اگست میں تو ان کی شہادت ہے، اس سے پہلے کسی نے اپنا بینک کا کوئی ایشو شیئر کیا، آغا نے کہا جواب حرام ہے. وہ سامنے والے مومن نے ہماری طرح تقریر شروع کر دی ہوگی کہ آغا ابھی تو اتنے سال اور بے روزگاری اور پاکستان کے حالات ہیں. آغا نے ایک جملہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بے شک یعنی ہم خدا سے ڈریں گے، خدا ہمارے لیے آٹومیٹیکلی راستے نکال دے گا. لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ پہلا قصد یہ ہو کہ نامحرم کو تحریک نہ کیا جائے، اور پھر کہا کہ حرام میں واقع ہونے سے بھی وہ محفوظ ہو. یہ جو دوسری نظر بہت لمبی چلتی ہے نا نامحرم کی، اسے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر قرار دیا گیا ہے. وہ جو رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، اور صحیح لکھا ہوتا ہے، فساد آنکھوں کا ہوتا ہے، پتہ نہیں بھگتنا دل کو پڑتا ہے ٹائپ کے کچھ تھرڈ کلاس شاعری. لیکن بعض کا ہلکے شعروں کے اندر بھی بہت گہرے میسیجز ہوتے ہیں. نہ دیکھتے نہ اتنا فساد برپا ہوتا، نہ دیکھتے. مثال کے طور پہ تاریخ اسلام ابھی ہم نے ایام فاطمیہ میں گزارا، وہ فیس دوبارہ ریپیٹ کیا. جب مالک بن نویرہ آئے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے اور انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا خلافت کو، اور جب وہ واپس جانے لگے ہیں تو حاکم وقت نے کہا خالد بن ولید سے کہ جاؤ اس سے زکوٰۃ کی وصولی کرو. یہاں تاریخ نے ایک جملہ آگے محدث بندرگی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہا خالد بن ولید داخل ہوا مالک بن نویرہ کے خیمے میں. آپس میں ان کی پہلے آرگیو چلتی رہی، لیکن خالد نے جب مالک کی بیوی کو دیکھا اس کے بعد مالک کو زندہ نہیں رکھا، اور مالک نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا میرے مرنے کا سبب تم ہو، تمہاری خوبصورتی ہے. اور اس کے بعد خالد بن ولید اور اس کے سپاہیوں نے ان سروں کو جلایا اور ان کے اوپر کھانا تیار کیا اپنے سپاہیوں کا، اور اسی رات اس کی بیوی کے ناموس کے خلاف قدم اٹھایا. یعنی یہ جو نگاہیں اٹھتی ہیں، اچھا ان نگاہوں کو اٹھا کر واپس پلٹانا بہت دفعہ عورت کے اختیار میں ہے. اگر وہ سیدھی سادھی پھرتی رہے تو اول جلول حلیے پر کسی کا بھی دوبارہ میں خدا نہ سب پھر کہہ رہی ہوں، میری بات کا مس یوز نہ کریے گا. اول جلول حلیے سے مراد ہرگز نہیں کہ انسان فقراء کے حلیے میں پھرتا رہے، لیکن نارمل جہاں پر میں آپ سے منہج سے خاتون، اب آپ تو میرے سامنے ساری فیمیلز بیٹھی ہوئی، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، ایک وقت میں آپ کہیں کسی جگہ پر گئی ہیں، ڈاکٹر کے پاس انتظار کر رہی ہیں، ڈینٹسٹ کے پاس ویٹ کر رہی، 4 آنٹیاں جنہوں نے آنچل لہرائے ہوئے ہیں، وہ ٹخنوں سے اونچے پجامے پہنے ہوئے ہیں، عجیب و غریب پیڈیکیور کیے ہوئے، پیر نکالے ہوئے ہیں، اور ایک بیچاری چادر لے کر یا پورا واجب حجاب کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ہم کس کو دیکھتے ہیں پیار سے ٹکٹکی باندھ کر؟ کیا کہوں اب میں، کیا کہوں اب میں؟ میرے سامنے آپ بیٹھی ہیں، قابل احترام مدرسۃ القائم کی آنے والی اتنی ایبٹ سنڈے والے دن جو کرتے ہیں ویسے اس کو 1000 سلام. لیکن انصافاً جب میں اور آپ خاتون ہونے کے باوجود، اچھا اس کے اندر وہ جو دلہنوں کا ایک ایشو کھڑا کیا جاتا ہے بڑے آرام سے کہ دلہنوں کو لپیٹ دو اور وہ تھوڑا سا پنے لگا دو، نیچے سے ایک چھوٹا سا دھجی ٹائپ کا اسکارف پہنا دو، اس کے اوپر اس کو واپس وہی والا دوپٹہ پہنا دو، میک اپ بھی کیا ہوا ہے، ٹیکا تک بعض دلہنوں کا نکلا ہوا ہوتا ہے. مجھے تو پہلا تعجب یہ تھا اتنی بیس کے ساتھ نماز کیسے پڑھے گی دلہن؟ اگر اپنا وضو 5-6 گھنٹے سنبھال بھی دے، اس بیس کے ساتھ نماز کیسے پڑھے گی؟ سجدے کا جاتا ہے پیشانی کی کھال تک؟ اوبیسلی نہیں جائے گا، اوبیسلی نہیں جائے گا. اور اس کے درمیان اب جو نئی مصیبت ہم نے دلہا دلہن کے لیے کھڑی کر دی، 3-3.5 گھنٹے کا فوٹو سیشن. وہ دلہن بیچاری ڈگڈگی کی طرح ہوتی ہے، وہ جو ڈگڈگی پر چلنے والا، وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتی ہے، وہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، یہاں کندھے پر ہاتھ رکھ لو. یہ احمقانہ قسم کے سلسلے ہمارے یہاں شروع ہو گئے ہیں، مومنین کے ہاں، متدینین کے ہاں. تو بہرحال نتیجہ ایسا ہی نکلے گا. کہا کہ سرما، انگوٹھی اور آستین کے اوپر چوڑی. کہا کہ اگر نیت قصد تحریک نہیں ہے، حرام میں مبتلا ہونے کا ڈر بھی نہیں ہے، پھر اسے وہ ظاہر کر سکتی ہے. ادروائز اسے اس چیز کو اپنے نامحرموں سے بھی چھپانا پڑے گا، اپنے محرموں سے بھی چھپانا پڑے گا اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے. یعنی عورت کے لیے اتنا ریسٹرکٹ کیا گیا ان چیزوں کے حوالے سے. ایک یہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تو انگوٹھی ایشو ہی نہیں ہے نا پیاری بہنوں.
آغا سیستانی کے نزدیک انگوٹھیاں ایشو نہیں ہے، یہ آپ پہن لیں. اس آستین کے اوپر آپ نے دیکھے والوں کو وہ پہن کر جو کنگن پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہم نے لٹکائی دی. مجھے تعجب ہوتا ہے نماز پڑھنے والی خواتین وہ مینا والی چیزیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو وضو کے اندر مانے ہونے کا اس کا شک نہیں ہوتا. وہ جب چپک جاتا ہے، جب تک بعض اوقات آپ سے کھروچتے نہیں وہ ہلتا نہیں اپنی جگہ سے. ایون یہ بعض اوقات سنی پلاسٹ انگلیوں کے پوروں میں خشک کیا ہوا آٹا جو ہم روٹی پکاتے ہیں اگر پراپر ہاتھ نہ دھوئیں اس وقت، یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں مینشن کرتی ہیں ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر. ہم اگر اسے اگنور کرنا چاہیں تو وہ پھر ہمارا اپنا ایک کمال ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. واجل فرج. جی آئی بروز کے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک چہرے سے کچھ کم کرنا، چہرے سے کچھ کم کرنا، یہ جو ہاٹ پیکس کروائے جاتے ہیں، آئی بروز بنوائے جاتے ہیں، اوبیسلی وہ بال بھی لیتے ہیں اور کھال بھی لیتے ہیں اور پیسے بھی لیتے ہیں. اور ہم بھی بڑے صبر والے بنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر، آواز نہیں نکلتی کسی کی. لیکن ان سب چیزوں کو آغا نے ایشو نہیں بنایا. آغا کے نزدیک اٹس اوکے، یعنی اگر آپ نے آئی بروز بنوائیں گے آپ نکل گئے. لیکن یہاں پر ایک چیز جو پچھلی دفعہ میرے پاس سوال بھی آیا تھا اس کی وضاحت کر دوں. وہ سوال بھی میرے گلے میں آج صبح اٹک گیا نماز کے وقت. وہ یہ تھا کہ اگر خاتون گھر سے نکلتے وقت ہلکا پھلکا سا پاؤڈر لگا لیتی ہے، ایک منٹ میں اس کو اس طرح سے پڑھوں. مسئلہ نمبر 518 فرماتے ہیں، اردو سے میں پڑھ رہی ہوں کیونکہ ممکن ہے بعض کا ٹرانسلیشن میں ایک آدھ مسئلہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. جو عورت اپنے چہرے کا پردہ نہیں کرتی، کیا وہ اپنے چہرے کے بالوں کی صفائی، یعنی بعض لوگوں کے چن پڑ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے اپر لپس ہوتے ہیں، بعض لوگ یہ حصہ، بعض لوگ فور ہیڈ، یعنی صرف آئی بروز تک منحصر نہیں ہے عورت کا فیشن. پرانے زمانے کی عورتیں کیا کرتی تھی ویسے؟ ٹینشن فری رہتی تھی، دنداسا لگا لیتی ہوں گی میرا خیال ہے بڑا تیر مار کے، اور تھوڑی بہت وہ ہاتھوں پیروں پہ مہندی لیپ لیتی ہوں گی، اسی میں خوش رہتی ہوں گی کہ اچھا ہم لکنگ گارجیس والی فیز میں چلے گئے ہیں. لیکن کہا کہ اور کچھ بال کر کے ان کو سیدھا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، چہرے کا پردہ نہیں کرتی، یعنی یہ باہر اس کا منہ کھلا ہے. کیا چہرے پر ہلکا پاؤڈر لگا سکتی ہے؟ یہ لپسٹک کی بات نہیں ہے، لپسٹک تو اعظم زینت میں سے ہے. آپ سب عرف کا ایک بہت بڑا حصہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کسی خاتون نے بہت سارا میک اپ چہرے پر کیا اور لپسٹک نہ لگائی ہو، جب تک وہ لپسٹک نہیں لگائے گی اس کا میک اپ واضح نہیں ہوگا. اور الٹا کر لیں، کسی نے وہ سارا اللے تللے نہیں لگائے ہوئے اور صرف اچھی سجنے والی سلیک کے طریقے کے ساتھ آئی لائنر کے ساتھ وہ پینسل کے ساتھ باؤنڈری بنا کر اسٹینڈرڈ کی کوئی لپسٹک لگائی ہوئی ہے، اس کا چہرہ میک اپ والا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ مان لیا نا آپ نے خود ہی، میں نے تو نہیں منوایا نا. نہ کہے گا پچھلی دفعہ زہرا ہم نے کیا کر دیا. لیکن کہا کہ فرماتے ہیں چہرے کے بال صاف کرنے اور ابروؤں کو سیدھا کرنے سے چہرے کو ظاہر کرنا ممنوع نہیں ہو جاتا. یعنی وہ شو کر سکتی ہے اپنے بنے ہوئے آئی بروز، اپر لپس اور یہ جو باقی چھوٹے موٹے کام. اب تو لوگ بلیک ہیڈز نکلوانے میں بھی اچھی خاصی تکلیف سہتے ہیں، ٹھیک ہے. کہا کہ اور چہرے کو ظاہر کرنے کا مقصد بھی یہ نہ ہو کہ اس پر نامحرم مرد کی نظر پڑے. یہ ایک چیز ایسی ہے جسے ہائی لائٹ کر لینا چاہیے. یہ ایک چیز ایسی ہے، میں بعض اوقات مثلا بعض سفروں سے پہلے سوچتی ہوں کہ اگر کوئی عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے خالصتاً، وہاں اس کا کوئی محرم شہرم کوئی کہانی نہیں، پھر بھی یہ کام کرتے لوگ. ٹریولنگ سے پہلے اسپیشلی جاتے ہیں سلون، لوگ ٹریولنگ سے پہلے اسپیشلی خواتین. دیکھیں میں پھر یہ جملہ کہوں، میں اسی شہر کراچی میں رہتی ہوں اور دیکھتے ہیں ہم لوگ جنازوں پر بھی ان کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے مینٹین کیا ہوتا ہے. ہم پچھلے دنوں کسی کے انتقال پر مجھے ان کی بچیوں کی ڈریسنگ دیکھ کر میں نے گھر میں آ کر کہا کہ اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے ماں باپ کے مرنے پر ایسے کپڑے پہنتے ہیں. لوگ ایسے ہی کپڑے پہنتے ہیں، مایا لگے ہوئے کڑک، حتیٰ کوئی تھیلی میں کپڑے لے کر آیا ہوا تھا وہاں پر انہوں نے کپڑے بدلے ہیں. میں نے کہا ایسی کیا آفت آئی ہوئی تھی، یہ کون سا آپ کسی اس پر چلنے والی تھی. لیکن مقصد یہ نہ ہو، آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں اس پر نامحرم مرد کی نظر پڑے تو جائز ہے. اوکے، اب نیکسٹ. لیکن بناؤ سنگھار کی غرض سے سرخی پاؤڈر لگانے کے بعد چہرے کو چھپانا ضروری ہو جاتا ہے. میں ان دو مسئلوں کے لیے آیت اللہ سیستانی کی جدید فقہی مسائل، محمد شفا نجفی صاحب کا اردو ترجمہ، پیج نمبر 295 جو اردو کے اندر ٹرانسلیشن ہے، یہ مسئلہ میک اپ کا. اب اس میں لائٹ اور ڈارک میک اپ کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا.
کیا آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر کہے لائٹ میک اپ اٹس الاؤڈ اور ڈارک الاؤڈ نہیں ہے؟ میک اپ ہے. لگانے والے کا قصد بھی بہت اہم ہے، لگانے والے کا قصد بھی بہت اہم ہے. اور اس میں تو خیر انہوں نے اس کے حوالے سے بھی کہہ دیا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، کیا شادی کی زنانہ محافل میں اپنی طرف متوجہ کرنے کی غرض سے سب یا بعض بالوں کو ڈائی کر لینا. ڈائی سے مراد رنگائی، وہ جو ہوتا ہے کچھ لوگ ایک لٹ نیلی اور ایک پیلی کر کے سمجھتے ہیں بڑا میچر لگ رہے ہیں. یا ایک اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے اصل بال چھپانے کے لیے سر پر مصنوعی بال لگائے. مصنوعی بال سے مراد میرے پہلے جب میں فارسی کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں انہوں نے کلاہی گیس استعمال کیا ہے. اردو ٹرانسلیشن میں میرے ذہن میں آیا کہ بعض لوگ وگ تو اب کوئی بھی نہیں لگاتا ہوگا، ایکسٹینشنز کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ ایکسٹینشن مجھے نہیں پتا زندہ انسانوں سے اٹھائے جاتے ہیں بال یا مردہوں کے بال نکالے جاتے ہیں قبروں سے، واللہ عالم. یہ خود ایک کنٹروورشل. کبھی کبھی سوچو اگر کسی گدھے کے بال ہوں جنہیں سلون والی ڈائی کر کے ایکسٹینشن 2,500-3,000 ہزار کی لٹیں ہوتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ اچھے سلون میں آپ جا کے دیکھیں ڈپلیکس وغیرہ میں 2,500 کی ایک لٹ یہ لگائی ہوئی ہے. بعد میں قیامت میں پتہ چلے جو بال لگا کر پھر رہے تھے گدھے کے دھوم تھے. کتنا انسان کو خود ہی امبیرسڈ فیل ہوگا کہ ہم کیا کر رہے تھے. کہا کہ اگر رنگائی کا مقصد، یہ جو بالوں کو رنگ برنگا کیا جاتا ہے، بعض اوقات کالے کیے جاتے ہیں، بعض اوقات دوسرے رنگوں کے اندر ڈھالا جاتا ہے، کسی کو دھوکہ دینا نہ ہو. مثال کے طور پر عیب یا سن و سال کی زیادتی کو چھپانا ہو. سمجھ گئے نا؟ اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں، اگست ہی رہے گا، اپریل نہیں بن جائے گا. حور کو وہ کیا ہے لگنے میں بہت آنکھ کو وقت لگتا ہے اثر ہونے میں. ایسی خواتین جو سلون سے باہر نکلتی ہیں ان کو بھی بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ واپس انسان دیکھ کر حیران رہ جائے یہ کون ہے اور کتنے سال کی ہے. لیکن کہا کہ اگر دھوکہ دینا مراد نہیں ہے، سن و سال کی زیادتی کو چھپانا. مثلا بعض خواتین 42 کی ہوتی ہیں، وہ 28 ہی کی لگنا چاہتی ہیں اور بالوں کو بھی ایسے ہی اسٹائل سے انہوں نے ڈائی کیا آتا ہے. تو کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر رشتے کے لیے کسی کے سامنے آپ ایسا ظاہر کریں کہ مثلا سامنے والے کو لگے کہ بچی عمر کی چھوٹی ہے، تو یہاں پھر دھوکہ دہی مراد ہو جائے گی. یہاں یعنی ہم سامنے والے کو شو کریں گے نہیں ابھی ہم 28 پر ہی رکے ہوئے ہیں، جبکہ شناختی کارڈ کوئی اور عمر بتا رہا ہو NIC سے. اور آخری چیز وہ جراب جو کھال کی رنگ کی ہوتی ہے. کھال کی رنگ تو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسکن کلر کی، ٹھیک ہے. اور پنڈلی کی خوبصورتی کا باعث بنتے. یہ ان خواتین کا مسئلہ ہے جو بہرحال ایسے ڈریسز پہنتی ہیں. کیا یہ زینت ہے؟ کیا اس جراب کے اوپر ایک اور جراب چڑھائی جائے؟ کہا کہ اگر یہ لباس میں زینت شمار ہو تو اسے نامحرم مردوں سے چھپانا پڑے گا. بنیادی طور پر بہرحال مسائل کے اندر پیچیدگی ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر رہے. لیکن میں پھر کہوں گی انسان بہت دفعہ سادگی میں رہتے ہوئے بھی بہت اچھا، بہت ڈیسنٹ نظر آتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہمیشہ ہم بھی ان عورتوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے جنہوں نے اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کا ایک انبار لادا ہوا ہوتا ہے. بہرحال اگر خدا نہیں چاہتا، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں ایک زمانے میں مہذب عورت، مؤدب عورت گھر سے نکلتے وقت باپ کی آنکھ کو دیکھتی تھی کہ باپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی. ڈاکٹر عابد حسین زیدی صاحب نے ایک ترک گناہ میں بہت پیاری مثال دی ہے کہ بچے بعض اوقات ماں باپ کی آنکھوں کو دیکھتے تھے، کیسا لگ رہا ہے، اچھا ان کو اچھا لگ رہا ہے، اٹس اوکے، ان کو اچھا نہیں لگ رہا، ہم محسوس کر لیتے تھے. انہوں نے اس کے اندر مومن کے دل کو اسکیل سے مثال دی ہے، تشبیہ دی ہے جس میں جولر چیز رکھتا ہے. آپ اس کے اندر 1-2 گرام کا ٹاپس بھی رکھیں گے نا تو اسکیل ہلتا ہے، اسکیل کے وہ ہنسے جو ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اور منافق کا دل اس کی طرح ہوتا ہے جس کے اوپر کنٹینرز کو تولا جاتا ہے. چھوٹے موٹے گناہ سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے ایام فاطمیہ گزارے. میں 2 یا 3 جملے تبرکن صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کہ شاید اگر ابھی تک میرا کوئی ذکر قبول نہیں ہوا خدا کی بارگاہ میں، شاید یہی چند جملے شہزادی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. انصافاً ہم صرف یہ سوچیں ہم کس کے ماننے والے ہیں. ہم پہلے اپنے لیے رول ماڈل تو طے کریں. میرے پاس ایک ای میل آئی ہوئی تھی کہ وہ کہیں رہتی ہیں، میں مینشن نہیں کرنا چاہتی کہاں رہتی ہیں، وہاں پر موجود مولانا کی اہلیہ، ان کی 3 صاحبزادیاں اور ایک اور مولانا ان کی اہلیہ. میں نے کہا سن آپ کو کس نے کہا کہ جب آپ کے لیے مکیال المکارم کا ایک جملہ تھا لقد کان لی فی بنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے رسول کی بیٹی رول ماڈل ہے. میں نے کہا امام اسے رول ماڈل بنائے اور ہم اس طرح کے لوگوں کو رول ماڈل بنائیں.
جناب صدیقہ کبریٰ کے حوالے سے ہمیشہ یہ جملہ ہم نے پڑھا، بچپن سے سنتے ہوئے آئے کہ جب مسجد میں آئی تھی تو راہ رفتن مانند پیامبر، یعنی چلنے کا انداز ایسا نہیں تھا. انسان کی چال بھی بہت مینشن کرتی ہے اس کی پرسنالٹی کے اندر. پرسنالٹی گروم کے جو کورسز کرتے ہیں ان کے اندر بتایا جاتا ہے چلنا کیسے، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے. ہمارے سامنے اتنا بہترین رول ماڈل تھا، پھر اس کے باوجود ہم ان چیزوں کے اندر اگر الجھے ہوئے ہیں. یعنی خدا نخواستہ اگر کسی خاتون کے ذہن میں ایسی خام خیالی میں یہ کہیں سوچ ہے کہ وہ خدا نخواستہ میری مخاطبین میرے اس جملے کو بالکل بھی دل پر نہ لیں، لیکن اگر اس کی توجہ کا مرکز نامحرم کی کو اپنی طرف مرتکز کرنا ہے تو حیف ہے ایک مومنہ کے لیے، حیف ہے. واقعی دکھ کی بات ہے. خدا نے ہمیں جو جوہر دیے تھے ان کی بہت بڑی بڑی قیمتیں تھیں. انہیں اس طرح سے بے ارزش چیزوں کے ذریعے بدلا نہیں جا سکتا کہ کسی کی تعریف کی وجہ سے ہم خدا کے قوانین کو ٹھکرا دیں، کسی کے 4 ستائشی جملوں کی وجہ سے ہم، یا کسی کے ڈسکریج کرنے کی وجہ سے ہم کبھی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں 4 لوگ تھوڑا سا کہتے ہیں نا عجیب لوگوں گی، پاگل لوگوں کی، سب ایسی لگ رہی ہوں گی، سب ویسی لگے، ٹھیک ہے میں ہوں. مولا کی ایک صفت کو نہج البلاغہ میں بڑا پیارے طریقے سے شرح نہج البلاغہ میں کہ لومت لائم کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اور خود مولا نے کہا راہ حق پر چلو تو تنہائی سے وحشت زدہ نہیں ہونا. راہ حق میں آتا ہے، یعنی یہ پہلے سے جیسے ہوتا ہے نا آپ ہائی وے پر چلیں تو یا راستے میں آپ کو سگنل نہیں ملے گا، آپ راہ حق میں چلیں گے آپ کو ساتھی نہیں ملے گا آسانی سے. بعض جگہ 250 عورت میں صرف ایک آپ ہیں جو سادہ چہرے کے ساتھ ہیں. میرے لیے اعزاز ہے، میرے سے مراد یعنی میری ذات نہیں، ہم سب کے لیے اعزاز ہے. ہم اس کی سنت پر چل رہے ہیں جس کی سنت پر انبیاء کو ناز رہا ہے. اور بہرحال صرف آج کے دن کے حوالے سے ایک جملہ، ہم شہادت پڑھتے ہیں نا مصائب ختم کر دیتے ہیں، عاشور کے بعد بھی ہماری مجلسوں کا زور ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ میں من حیث اولاد کا بھی سوچتی ہوں. ہم پرسوں والی روایت کو لیں جناب سیدہ کی، شہادت کے بعد بچوں نے، مولا نے 7ویں دن امامہ بنت ابیلاس سے شادی کیا نا، یہ 7 دن گھر میں اسما تھی، گاہے بگاہے آتی ہے. خلیفہ اول کی زوجیت میں اوبیسلی 24 گھنٹے مولا کے گھر میں نہیں رہ سکتی. ام ایمن ہے اور فضا ہے، ایک جگہ خالی ہے اس گھر میں، وہ ماں کی جگہ ہے. میں کبھی صرف سوچتی ہوں ایسے ہی، کل مجلس سے ختم ہوئی میں نے کتابیں سمیٹنا شروع کی، سائڈ ٹیبلوں پر پڑی ہوئی ہوتی ہیں ادھر ادھر ڈائننگ ٹیبل وغیرہ پر. میں نے کہا ہم نے کتابیں سمیٹ دی، جو کچھ جناب درس نامہ فاطمہ زہرا تھا، اگر محلاتی، اگر جعفر شیخی، سب سمیٹ دیا ہم نے. فاطمہ کے گھر میں ہر دوسرے قدم پر یادگار ہوگی، صرف زبان حال. گرچہ ہمارے علماء ریکمینڈ نہیں کرتے زبان حال شیئر کرنے سے، لیکن میں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہر مومنہ بچی بیٹی ہے، بعض بیوی ہے بعض نہیں ہے، بعض ماں ہے بعض نہیں ہے، لیکن بیٹیاں ہم سب ہیں. صرف ایک جملہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں کبھی من حیث بیٹی سوچوں، جس گھر میں بچوں کی صبح کا آغاز ماں کی آواز سے ہوتا ہے. نارملی بچے چھوٹے تھے جناب فاطمہ زہرا کے، نارملی مائیں اٹھاتی. ابھی ہم ان کی عصمت کی بحث نہیں کر رہے. صبح ہو گئی مدینے کے گھر میں، ماں کی آواز نہیں ہے. ماں کے کچھ اسپیسیفک لاڈز ہوتے، بچوں سے پوچھنا ناشتے میں کیا لوگے، بچوں سے پوچھنا دوپہر میں کیا کھاؤ گے. کبھی کبھی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کسی بچے سے کہنا تم نے صحیح طرح سے کھانا نہیں کھایا. یہ زبان حال کا جملہ جو شاید پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. بچوں نے فطری تقاضے سے مجبور ہو کر کھانا کھایا ہوگا. ہم بھی اپنے اقربا کے جنازوں کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں، جیسے بھی چاہے خواہش ہو نہ ہو، فطری تقاضے، انسان بہت دیر تک بھوکا نہیں رہ سکتا. میں کبھی سوچتی ہوں میں نے ایسے اولاد جب دسترخوان لگایا ہوگا، مجھے نہیں معلوم فضا نے لگایا پہلا دسترخوان، ام ایمن نے لگایا، اسما نے آ کر مدد کی، امیر المومنین کی کوئی بہن آئی گھر میں ام ہانی جیسی، لیکن باہر دسترخوان لگا. شہزادی دیکھی ہوں گی دسترخوان کے حصے پہ ماں بیٹھتی تھی، ماں کی چادر، ماں کے مکھنے، ماں کا مسلح، ماں کی چکی. اس چھوٹے سے گھر کے اندر ہر کونے میں ماں کی یادگار موجود ہے. صرف ماں نہیں ہے، صرف ماں نہیں ہے. صرف ایک جملہ کو روح جناب فاطمہ زہرا سے، شہزادی جسارت کا قصد نہیں ہے، ہم آپ کی شفاعت کے محتاج ہیں، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. لیکن جو آپ نے 5 سال کی عمر میں خدیجہ الکبریٰ کو کھویا ہوگا، میرا دل گواہی دیتا ہے. 32 جملے کو اگر محلاتی نے ذکر کیا، ہاشم رسول محلاتی
آپ بابا کے پاس آ کر کہتی ہوں گی بابا میرا دل اداس ہے، بعید نہیں ہے پیغمبر 5 سال کی فاطمہ کو لے کر قبرستان محلہ چلے جاتے ہو، یہ ماں کی قبر میں بیٹھ کر دل کی باتیں کر لو. محبت کرنے والے ماں باپ اسی طرح سے کرتے ماؤں کے بننے کے بعد. لیکن آہ کی شہادت کے بعد مولا کے پاس اتنا اختیار نہیں تھا کہ زینب سے کہیں چلو تمہیں ماں کی قبر پر لے جاتا. اگر ہم اس روایت کو قبر کے حوالے سے ماننے جو ممبر اور حجرے کے درمیان ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی مولا کے پاس ایسا اختیار نہیں تھا زینب سے کہیں چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں ماں کی قبر پر بیٹھو، جو دل کے اندر بھرا ہے وہ خالی کر دو. سخت وقت اولاد فاطمہ پر اب ہے. مدینے میں عورتیں بچوں کو لے کر جاتی ہیں، زینب کے دل میں بھی حسرت ہوتی ہے کہ ام کلثوم کے دل میں بھی بیٹیوں کی وابستگی ماں سے کوئی انہونی چیز نہیں ہے اس کائنات. لیکن بہرحال ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، واسطہ دیتے ہیں اس فاطمہ کا وابیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد. پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو محمد وآل محمد کے صدقے میں جو گھروں سے نکلتی ہیں خواتین، بہت ساری خواتین بہت اسٹرگل کر کے نکلتی ہیں، تجھے فاطمہ زہرا کی محنتوں کا واسطہ، ان کی محنتوں کو ثمرآور فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. جناب سیدہ کائنات کی بہترین ماں تھی، وہ ام ابیہا تھی، ان کے صدقے میں ہم میں سے جن کی مائیں زندہ ہیں انہیں صحت کے ساتھ طول عمر کی نعمت سے مالا مال فرما، اور جن کی اس دنیا سے جا چکے ان کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے واقعات الصالحات میں سے قرار دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد پڑھ. صلی علی محمد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله